اسلام میں حجاب پہننا فرض سمجھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان خواتین کے لیے فرض ہے۔ یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حجاب شائستگی، وقار اور خواتین کی تحفظ کی علامت ہے، جس سے معاشرے میں ایک باعزت ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پردے کا مطلب اپنے حسن کو چھپانا ہے تو کہ غیر محرم آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ جب پردے کی آیات سورہ احزاب میں نازل ہوئی تو صحابیات نے یہ بہانے نہیں کیے کہ بعد میں کر لیں گے، کوشش کریں گے یا ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ روز محشر کسی گھر والے نے نہیں جلنا دوزخ میں ہمارے لیے، بلکہ انہوں نے راتوں رات اپنے لیے حجاب سلائی کیے اور بڑی چادریں تیار کی۔ اگرچہ نیت پر بھی بات کی جائے تو ہماری نیت ان سے زیادہ اچھی نہیں، اور سامنے دیکھنے والے مرد کی نیت بھی اس دور کے مردوں سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ صرف ماننے یا انکار پر منحصر ہے۔ پردہ اللہ کی رحمت ہے۔ پردہ عورت کو ہر فتنے سے بچاتا ہے، جبکہ بے پردگی عورت کو خود ایک فتنہ بنا دیتی ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تبھی اسے اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ ایک باپردہ عورت باوقار، ہمدرد، وفا شعار بیوی ثابت ہوتی ہے، ایک حیادار بہن ثابت ہوتی ہے، ایک فرما بردار بیٹی ثابت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دیندار ماں ثابت ہوتی ہے جو اپنی نسل کی بنیاد دین پر رکھتی ہے۔ غرضیہ ہے کہ ایک پردہ دار عورت جو خالص نیت سے اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیاں اس ڈر سے شرعی پردہ نہیں کرتی کہ ہمارا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ خوف ان سے زیادہ ان کے والدین کو ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کریں اور وہ رب آپ کے لیے بہترین نہ کرے؟ ہمارے تقدیر کے فیصلے تو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ بات توکل کی ہے۔ رب کے لیے خالص ہو کر تو دیکھیں۔ کیا ہی خوبصورتی ہے پردے میں، اور ہر بار پردہ کرتے ہوئے جو سکون، جو کانفیڈنس ملتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پردہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ بلکہ پردہ ہی اس کی کامیابی کی سیڑھی ہے، جو ہر دن ایک نیا کانفیڈنس دیتا ہے اور پردہ کرنے والے کو محسوس کرواتا ہے کہ اس کی ذات کس قدر اسپیشل ہے۔ بالکل سمندر کی گہرائیوں میں ایک سیپ میں چھپے اس موتی کی مانند جسے صرف اسپیشل لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، میرے اللہ نے مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا۔ اکثر میں نے یہ بات لڑکیوں سے سنی ہے کہ میں شادی کے بعد پردہ کروں گی۔ اگر پہلے پردہ کیا تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ لیکن میری پیاری بہنوں، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ آپ کو کیا پتہ کہ کب موت آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ شادی سے پہلے موت آ جائے، یا پھر اگلی سانس ہی نصیب نہ ہو۔ تو کیا اب بھی آپ پردہ کرنے سے انکار کریں گی؟ پردے میں عورت ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتی ہے، جس پھول کو شیطان جلانا چاہتا ہے۔ شیطان اسے ایک دم سے نہیں جلاتا، بلکہ ایک ایک پتی کو توڑتا ہے۔ پہلے حجاب سے بال نکلواتا ہے، پھر عبایا اترواتا ہے، اور پھر پردہ، اور پھر زمین پر بکھری ہوئی ان پتیوں کو لوگ پاؤں سے مسل کر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو چھپانا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیں، آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں،
آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے اور اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ ایک دن آپ کو سر سے پاؤں تک حجاب کروایا جائے گا۔ کوشش کریں کہ آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک باپردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ایک مرد کسی باپردہ عورت کو دیکھتا ہے تو پہلا تاثر اس کے دل پر شرم و حیا کا پڑتا ہے۔ وہ خود چاہے جس فطرت کا مالک ہو، لیکن پردے کا مثبت تاثر اس کے دل پر غلط گمان کو ابھرنے نہیں دیتا۔ لیکن جب مرد کسی بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیطانی تصورات اس کے دل پر منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے پردہ عورت بہت سے مردوں کے لیے دعوت گناہ ثابت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل کر کے عورت سے زیادہ تو مرد پر احسان کیا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے نا وہ مرد کہ جسے ایسی عورت ملتی ہے جس کا چہرہ تک کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر طرح کی لڑکیاں ہوں، مردوں میں بیٹھنے والیاں، لڑکوں کے ساتھ ناچنے والیاں، حیا کا جنازہ نکالنے والیاں، اسی فضا میں سانس لینے والی ایک ایسی لڑکی کی جس کے کردار پر داغ تو دور کی بات، جس کا چہرہ تک باقی مرد دیکھ نہ سکتے ہوں۔ ایسی قیمتی لڑکی اللہ نے جس مرد کے مقدر میں لکھ دی ہو، وہ بہت خوش نصیب انسان ہوگا۔ ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں ترقی یافتہ اور ماڈرن قوم کے نام پہ بے پردہ عورت کو ساتھ لیے فقریہ انداز میں گھوما جاتا ہے۔ یہ کھلے بال، ادھ کھلی رانوں اور دوپٹے سے بے نیاز ہو جانا اگر اسٹیٹس ہے تو بھائی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت کی بھٹکی ہوئی بدروحی ہیں، کیونکہ تہذیب کے دور نے تو انسان کو جسم ڈھکنا سکھایا ہے۔ کیا تمہیں حجاب پہننا آگ میں ہونا لگتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے آگ میں ہونا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، حجابی اور نقابی لڑکیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جو بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس آگ کو اوڑھ لیتی ہیں، اور جانے کب اور کیسے یہ آگ ٹھنڈی ہو کر ان کے لیے لباس گل بن کر مہکنے لگتی ہیں۔ شرم و حیا کا جاتے رہنا نہ صرف یہ ہے کہ عورت کے لیے دین و ایمان کی غارت گری ہے، بلکہ اس فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہے جس پر اسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے۔ پھر حجاب کرنے میں کیسی پریشانی؟ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی نظر اور اس کا چلنا پھرنا شامل ہے۔ ہم ہر لڑکے کی نظریں تو نہیں جھکا سکتے، نہ یہ ہمارے بس میں ہے، لیکن ہم خود کو پردے میں ضرور ڈھانپ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بس میں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں نا، میرا رب خود پردے میں ہے اور اس نے اپنی مخلوق میں صرف عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ عورت ہونا اور باحجاب ہونا رب کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ حجاب کا مطلب سوشل بائیکاٹ نہیں ہے، بلکہ حجاب آپ کے اس اعتماد کا نام ہے جو آپ کو دیکھ کر دوسروں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ عورت کے ملبوسات، اس کے باپ کی تربیت،
بھائی کی غیرت اور شوہر کی مردانگی بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے تہمت لگانے والوں نے حضرت مریم سے کہا تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یعنی ان لوگوں نے حضرت مریم کے بھائی، باپ اور ماں تینوں کا ذکر کیا، کیونکہ ان کی اصلاح میں عورت کی اصلاح ہے۔ کوئی بھی لڑکی اگر برائی کرتی ہے تو وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی برائی کے اثرات اس کے خاندان تک بھی پہنچتے ہیں۔ قرآن پر غلاف ہے، اس لیے ہے کہ وہ پاک ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت کو تھام لے وہ پاکیزہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیب میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیب کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں چھپی لڑکی کی حیا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پر میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے میں بھی ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں اپنا وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں اسکارف اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے ہی اچھی لگتی ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پردہ دار عورت تنگ نظر اور پرانی روایات پہ چلنے والی ہوتی ہے، تو وہ انسان اپنے خیالات کی درستگی کر لے کہ پردے کا حکم تب آیا جب اسلام کی روشنی نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا، اور وہی سب سے کامیاب اور جدید ترین دور تھا، اور پردہ کسی دور کی روایت نہیں، اللہ تعالیٰ کا عورت کو دیا گیا تحفہ اور حکم ہے۔ اور میرے رب کا حکم پرانے نہیں ہوتے، وہ ہر دور میں نئے ہی ہوتے ہیں، جن کے بنا ایک مسلمان کی زندگی جہنم ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ پردہ کرنا ہے تو کوشش بھی خود کرو، کوئی آپ کی حوصلہ افزائی تو ضرور کرے گا، لیکن زبردستی آپ کے چہرے پر نقاب کوئی نہیں کرے گا۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جن میں حیا نہیں، حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جو آپ کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ انہیں ہوس پرستوں کی غلیظ نگاہوں سے بچا کر محفوظ کیا اور معاشرے میں عزت والا مقام دیا۔ اسلام کی دی ہوئی آزادی اور مغرب کی دی ہوئی آزادی میں یہ فرق ہے کہ اسلام صرف تربیت کی بنیاد پر آزادی دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کی پاک حدود میں رہتے ہوئے معاشرے کے لیے کارآمد بنایا۔ سب سے قیمتی دھات سونا، سب سے قیمتی دھاگا ریشم، مرد کے لیے حرام اور عورت کے لیے جائز ہے۔ تعجب ہے پھر بھی عورت کو اسلام سے آزادی اور مرد کی برابری چاہیے۔ حجاب کسی کا ذاتی شوق نہیں، حجاب کسی کا قومی شعار نہیں،
حجاب کسی کا تہوار نہیں، حجاب کسی کا ذاتی مفاد نہیں، حجاب اللہ کا حکم ہے۔ حجاب مسلمان کے لیے تحفہ ہے، حجاب مسلمان کی شان ہے، حجاب مسلمان عورت کے لیے فرض عین ہے، حجاب قرآن کا حکم ہے، اور سب سے بڑھ کر حجاب اللہ کی رضا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے، جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، اور جسے اللہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کبھی مت چھوڑیے گا۔ پہلا، اپنے رب کو کبھی کسی انسان کے لیے ناراض مت کیجیے گا۔ انسانوں کی خیر ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہ ہو۔ دوسرا، اپنے والدین کا ادب اور فرما برداری، جو یہ کرتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے کامیابی نہ دے۔ تیسرا، کبھی بھی بے ایمانی نہ کریں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں۔ میرا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔